پاکستانی قوم بڑی رنجیدہ ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب نے بذریعہ فارن آفس کے وہاں تک اپنے تعزیتی پیغامات بھی پہنچائے، اور آج شاید وزیر اعظم صاحب ایرانی سفارت خانے میں بھی تشریف لے گئے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم بشمول وفاقی حکومت کے ہمارے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ محترم صدر صاحب نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے جس محبت اور جس اخلاص کا مظاہرہ کیا اس دورے کے درمیان، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک جو ہیں ان میں تعاون بڑھنا چاہیے، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے ایک دوسرے کو، اور ودن دا فریم ورک آف لا جو کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے دورے سے پہلے جو ان کی ایڈوانس پارٹی آئی تو ہمارے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہوا، اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں جو بارڈر کراسنگ کے مسئلے پہ یا اللیگل جو امیگرنٹس کے حوالے سے اگر کچھ لوگ جیلوں میں ہیں اور وہ بے سہارا ہیں تو ان کے ایکسچینج کا پروگرام کیا جائے، اس پہ ہم نے ایک یادداشت بھی دستخط کی۔ بہرکیف یہ حادثے کی محرکات یا وہ ساری صورتحال تو ایرانی ایجنسیز تحقیقات کے بعد کریں گی، لیکن پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں اور اس تکلیف کے وقت میں اپنے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت ایک بل لا رہی ہے جس ڈیجیٹل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے متعلقہ ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے۔ اب وہ بل جو ہے وہ کیبنٹ نے کے سامنے جب پیش ہوا CCLC کے بعد کیبنٹ کمیٹی کی کلیئرنس کے بعد، تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعظم نے کابینہ کی مشاورت سے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کو ہمارے جو وزیر سیاسی امور ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ کنوینر ہیں اس کمیٹی کے۔ اس میں IT کی منسٹر محترمہ شیزہ فاطمہ صاحبہ، انفارمیشن کے وزیر جناب طارر صاحب، اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی، اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری گروپ سے متحدہ قومی موومنٹ کی پارلیمنٹری پارٹی کی نامینیشن، اور دیگر جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی نامینیشنز ہوں گی، اور وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد پھر رپورٹ پیش کریں گے، اور اس کے بعد اسے کیبنٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا اپروول کے لیے۔ یہ ساری باتیں اور احتیاطیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے یہ قوانین بنا چکے ہیں، ان میں ویسٹرن ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے ریجن کے ممالک بھی، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا میں شاید اٹ از ان پروگرس، یہ موجود ہیں، اور اس کے بغیر آپ کی نہ بزنس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ صرف دیکھیں، صرف سوشل میڈیا پہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹ سپیچ بھی پھیلتی ہے، بچوں کے جو ابیوز کی ویڈیوز ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، جو ہیرسنگ سینز ہیں وائلنس کے وہ بھی اس پہ آتے ہیں، تو دیر ہیز ٹو بی اے میکنزم۔ تو اس حوالے سے یہ ساری کوشش کی گئی، اس کو اگر کچھ چھلکوں سے تنقید کی نظر سے دیکھا گیا تو میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ ایک دفعہ اس پیکج کو پڑھیے گا ضرور جو اتھارٹی کے بارے میں ہے، اور پھر جو پیکا میں رائج الوقت قانون ہے اس میں جو آلریڈی پروویژنز ہیں اور ہمارے پاکستان کے لاز میں جو موجودہ پروویژنز ہیں ان کے ساتھ تناظر میں لے جائیے گا، اور جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19 کا اس کو پڑھیے گا، تو یقیناً کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسی ایکسیس، کوئی زیادتی، کوئی غیر ضروری چیز اس پہ نہ ہو، لیکن احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے وفاقی حکومت نے اس پہ سیاسی مشاورت کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھ کے اس کو فردر پروسیس کیا جائے گا۔ آج کل ایک جو دوسرا ایشو ہے زیادہ جس پہ بات ہو رہی ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں بریک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا، لیکن پچھلی حکومت میں ایک کابینہ کمیٹی قائم ہوئی جس کا کنوینر میں خود تھا۔ ہم اس سلسلے میں سارے سٹیک ہولڈر سے ہم نے مشاورت کی، ان کی باتیں سنی، سو مچ سو کہ ہم خود پشاور لے کے گئے کمیٹی کو، اور وہاں پہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب، شازیہ مری صاحبہ، آغا حسن جان جو BNP کے منسٹر تھے، ہم سب نے وہاں پہ جو دھرنا جاری تھا اس میں بیٹھ کے ان سے بات چیت کی۔ ہم شکر گزار تھے کہ انہوں نے وہ دھرنا برخاست کیا،
ان کی تجاویز بھی لی. اس کے بعد جو یہاں پہ تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا. ہم نے جو کمیشن قائم ہوا تھا ان کے سربراہ اور دیگر اراکین سے بھی ہم نے میٹ کیا اور ان کی تجاویز لی, اور ہم نے جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور عسکری ایجنسیز ان کی بھی انپٹ لی. ہمارے کچھ ابھی انٹرویوز اور سلسلے باقی تھے کہ وقت ختم ہوا تو انٹرم گورنمنٹ میں پھر کمیٹی قائم کی گئی اور انہوں نے بھی اپنی وہ ساری کارروائی کو آگے بڑھایا اور کچھ سفارشات انہوں نے مرتب کر رکھی ہیں. وہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کو جلد ان پہ جو کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگی اس پہ جو مناسب عمل ہونے والے ہیں وہ کیے جائیں. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان کو یہ ایشو درپیش ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمسایہ ملک میں جنگ تھی. ہم فرنٹ لائن سٹیٹ رہے ہیں افغان وار میں 1979-80 آنورڈ, اور جو قیمتیں ہم نے ادا کی ہیں اور جو شہادتیں ہمارے جوانوں نے, افواج پاکستان کے نوجوانوں نے اور افسران نے خونوں کے نذرانے پیش کیے. پھر ایک پاکستان کی سرزمین کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی ایز اے بائی پروڈکٹ, وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں کہ چھوٹے واقعات سے لے کے APS کے اندوہناک واقعے تک اور کس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. لیکن ہماری افواج نے, ہمارے عسکری اداروں نے پوری جرت اور جواں مردی کے ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹس کی سپورٹ کے ساتھ مل پہ اس جن پہ قابو پانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. ایک دفعہ کافی حد تک چیزیں سیٹل ہوئیں, لیکن پھر ماضی کی حکومت نے آج سے 3 سال پہلے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بغیر مشاورت کے, تفصیلی مشاورت کے ایک موو کی, جس کی وجہ سے دوبارہ انہیں لا کے آباد کیا گیا اور اس جن نے پھر دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا. گورنمنٹ کی پالیسی اس پہ بہت کلیئر ہے. ہم اپنے عسکری اداروں کے ساتھ تعاون کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ, پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ پاکستان کی عوام کے لیے انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے. اب جو آج تھوڑی سی میرے آنے سے پہلے آج مقصد تو تھا ایرانی صدر صاحب کے انتقال کے بارے میں, جو ان کی شہادت ہوئی اور ان کے رفقا جس میں ان کے منسٹرز اور گورنر بھی تھے, وہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہمارے دعائیں اور جو جذبات ہیں وہ کنوے کرنا تھے, اور دوسرا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں ان کے حوالے سے جو کمیٹی تھی اس کی تشکیل تھی. آنے سے پہلے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح کے آج ریمارکس آ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کے, تو میں اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے بڑے ادب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان نے ٹرائکوتھمی آف پاورز میں کچھ جو ٹیریٹریز ہیں, کچھ جو اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کے اصول ہیں وہ وضع کر دیے ہیں, اور اس میں انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہے, قانون سازوں نے, مقننہ نے اپنا کام کرنا ہے, اور عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے. ہاں, اداروں کو جب اپنی ٹیریٹری سے باہر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ضرور یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. اب انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے, انتظامیہ کا کام ہے کہ لوگوں کی جان, مال, عزت کی حفاظت ہو, اور عدالت کو رجوع کیا جا سکتا ہے اس صورت میں اگر کسی کے رائٹس جو ہیں وائلیٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے. لیکن پھر اس کے اندر کچھ طے شدہ چیزیں ہیں کہ ہیبیس کی جب پٹیشنز جاتی ہیں تو عدالت جواب طلب کرتی ہے. سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب داخل کریں, وہ بتائیں کہ وہ شخص ان کی حراست میں ہے یا نہیں ہے, اور اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس کا ایک ہی آج تک جو 50 سال سے 60 سال سے قانون ہے اس خطے کا, اس ملک کا, اور آئین پاکستان کے نافذ ہونے کے بعد بھی جو ہیں, وہ ہے کہ پھر اس صورت میں پولیس کو یہ ذمہ داری سونپنا ہوتی ہے, FIR درج ہو جاتی ہے کہ جی ان کو برآمد کیا جائے, مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش کی جائے. یہ ہمارے ایک شاعر دوست احمد فرحاد کی گمشدگی کے بعد مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, میٹر سب جوڈس ہے. میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں. مجھے اب خبر نہیں ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز تھے نیچرلی وہ بڑی رسپانسبلی انہیں رپورٹ کرتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا
کہ جی جو وزارت دفاع سے رپورٹ آ رہی ہے انہوں نے انہیں انفارم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقہ اداروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، پولیس کو جس طرح کی معاونت چاہیے وفاقی حکومت کی یا پاکستان کے جس حصے میں، وہ وفاقی حکومت پرووائڈ کرے گی، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ نہیں کہتے ہم، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا، تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری سارے آ جائیں، وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں، آئین اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ اس کی تشریح ہے آئین کی اور قانون میں لکھا گیا، وہ نہیں آتے، وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے۔ یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے، یہ سب جوڈس میٹر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وہ عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور زیادہ بے چینی پھیلے، یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ۔ عدالتوں نے خود بھی یہ کہا ہے اور سول سوسائٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر حل ہوتے ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حل ہونے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک سنجیدہ مقدمہ ہے، لیکن اس مقدمے کو بھی پھر سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ قانون ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، درخواست آئی، اس پہ جواب آئے، جواب پہلے پیروز کریں، جوابات دیکھنے کے بعد آپ جو حکم پاس کرنا چاہتے ہیں، جاری کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں۔ لیکن آئین پاکستان آرٹیکل 199 افواج پاکستان کے بارے میں بہت واضح ہے۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو مخصوص پروٹیکشن فراہم کرتا ہے کہ ان ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز دے آر ناٹ سپوز ٹو اینی لیگل پروسیڈنگس۔ یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آئی ایم شیور کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوگا، یہ شاید رپورٹنگ میں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، لیکن باہر کیف یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ افواج پاکستان کی بات رہی تو انہوں نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے، اپنے سفیر میں رہ کے کام کرنا ہے۔ دے آر ناٹ سپوز ٹو انڈلج انٹو دیز ایکٹیویٹیز، لیکن سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی بیرونی جو خطرات ہیں ان کو چیلنجز سے نمٹنا افواج پاکستان کا ہی کام ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، پاکستان کے تحفظ اور سالمیت کے لیے تمام اقدامات کریں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حکومت نے پولیس کی سروس اسی لیے ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ سے چلائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن ان کی بھی ظاہر ہے کیپیسٹی ہے، ہیومن کیپیسٹی ہے، دنیا جہان میں یہ ایشوز آتے ہیں اور انہیں ٹریس کرنے میں، لوگوں کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مسنگ پرسنس کے انکوائریز جب ہم کمیٹی میں تھے ہمارے سامنے یہ ورژنز بھی آئے اور یہ چیزیں بھی آئیں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں جا کے ٹریننگ کیمپس میں ملے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ ہیں اور انہیں نیچے لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن ان کا اندراج وہاں پہ ہے۔ کئی حملے ایسے ہوئے جن میں ان لوگوں کی پریزنس نکل آئی اور ان کی لاشیں یا وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ تو ہمیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، اور منصف تو ویسے ہی بہت متحمل مزاج ہوتا ہے، منصف تو اپنے قلم کی طاقت سے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے عقل اور شعور کے مطابق، لیکن ان کے اوتھ کے مطابق عین آئین پاکستان اور متعلقہ قانون کے تابع۔ ججمنٹس ہیں آج تک کی، شناز اختر کیس سے لے کے آج تک ایک ہی اصول وضع ہوا ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے کہ پولیس تفتیش جب جاری ہو کسی معاملے کی تو پھر عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی۔ یہ پولیس کا کام ہے، پولیس کو جس طرح کی سہولت اور مدد چاہیے اس کے لیے وفاقی حکومت تیار ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے یا پریمپٹ کرنا اور پھر اتنی سخت باتیں کہہ دینا ایک سانس میں، میرے خیال میں یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے عین مطابق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے، جیسے جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے عدالت ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک بڑے کٹھن دور سے گزر رہا ہے، ہمیں دہشت گردی کے چیلنجز بھی اسی طرح سے ہمارے سروں پہ خطرے منڈلا رہے ہیں،
ہم جس خطے میں ہمارے ارد گرد جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہمیں جو معاشی چیلنجز ہے وہ سب کے سامنے ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ تو ٹائم ہے ہیل کرنے کا, یہ ٹائم ہے ساروں کو اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جانے کا. پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں. آپ میں کیوں آج یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم ایک محفوظ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وطن کی حفاظت کرنے والے بھی جو ہیں وہ سینسیبل لوگ ہیں, وہ مضبوط ارادوں کے لوگ ہیں, وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور ملک چلانے والے بھی اسی طرح کے ایکسپیرینس لوگ ہیں. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, اور ان کا حل بھی ہے. لیکن میرے خیال میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے, اور بالخصوص جو ڈیوٹیز ایگزیکٹو کی ہیں یا پارلیمان کی ہیں وہ ڈیوٹیز وہ اپنے علم, عقل اور شعور کے مطابق ادا کریں. انہیں کسی طرف سے ہدایات کی ضرورت نہیں ہے. یہی آئین کی منشا ہے اور یہی قانون میں لکھا ہے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ایک بیلنس سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے تھوڑا تحمل بھی اپنے آپ میں پیدا کریں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ ہمارے سرکاری اہلکاران ہیں, چاہے وہ ایسی شخصیات ہیں جو عدلیہ سے منسوب جن کا تعلق ہے. ان کا تو اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس میں بارہا یہ کہا گیا کہ انہیں ٹیمپریٹ ہونا چاہیے, وہ اپنے ڈیسیژنز کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ پہنچائیں ان شیپ آف ڈیسیژن اور ججمنٹ آف دی کیس. اور یہ ساری باتیں تبھی ٹھیک رہتی ہیں, یہ سارے معاملات تب تک ٹھیک چلیں گے جب ہم سب نے تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنے اپنے ضوابط اور قواعد کے مطابق اپنی سرکاری ڈیوٹی یا آئینی اور قانونی ڈیوٹی ڈسچارج کرنی ہے. بہت شکریہ. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. سر یہ بتائیں, ایک تو آپ نے کہا کہ اتھارٹی کو پڑھ لیں پھر. سر اب جب سے آپ لوگ آئے ہیں سچویشن یہ ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ناکام, بالکل ہی بلکہ پابندی لگ چکی ہے. کوئی آپ نے خواجہ آصف کا آپ نے ٹویٹ پڑھا ہوگا, ہر کاغذ پہ سیکرٹ لکھ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو سیکرٹ چیز آئے گی سامنے پھر 2 سال کی سزا ہوتی ہے. تو یہ اتھارٹی ابھی تک تو کسی کے سامنے کوئی چیز نہیں آئی, اور آپ کہتے ہیں پڑھ لیں. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے آپ کی پوری حکومت کا. کوئی موقف لینا ہو تو موقف دینے کو بھی کوئی وزیر تیار نہیں. میں بیٹھا ہوں جی. کسی وزارت سر آپ بھی نہیں دیتے. آپ کو میں ثبوت دے سکتا ہوں. بتائیں, حکم کریں. ویسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتھارٹی کا ڈرافٹ ہی کم از کم شیئر کر دیں پبلک کے سامنے. ڈیسیجن تو ہوتے نہیں ہیں. سر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے, جب لوگ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ کورٹ میں جاتے ہیں. جب کورٹ کو جواب نہیں دیا جاتا کسی قسم کا تسلی پر, کورٹ کے پاس کیا راستہ ہے پھر؟ آپ نے ٹھیک باتیں کی ہوں گی, کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے عدلیہ کا, لا بھی, ہر ایک کی اپنی اتھارٹی بھی ہوتی ہے, لیکن کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ اور کوئی راستہ ہے اس میں؟ نہیں, بالکل راستہ ہے. راستہ وہی ہے کہ آپ آرڈر پاس کریں. آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے لیے جو اگر کوئی متاثرہ فریق ہے وہ اپیل میں چلا جائے گا. اگر کوئی اپیل میں نہیں جاتا تو آپ آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو عدالتی نظام ہے, طریقہ کار ہے, اس کے سارے موڈز موجود ہیں. میں نے تو صرف یہ جسارت کی ہے بات کرنے کی کہ اس طرح کی میرے خیال میں باتیں کرنا کہ کابینہ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا اور وزیر اعظم کو بھی بٹھا دیں گے اور سامنے بٹھا کے بات, یہ غیر مناسب باتیں ہیں. یہ نہ ان کے منصب کے مطابق ہیں اور نہ میرا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ہر ادارے کی جو قانونی دائرہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے آئین میں. ان کے جو اپنے رولز اور پروسیجرز ہیں ان میں ہے. ججز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہمیں ہمارے قوانین اور رولز آف بزنس پابند کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. اور اگر یہ سارے کام عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں یہ سارا کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان جن نازک چیلنجز سے گزر رہا ہے ہم سب کو اپنی اپنی تصحیح بھی کرنی ہے, خود احتسابی بھی کرنا ہے, اور ایک ہارمونائزڈ ماحول بھی پیدا کرنا ہے جہاں پہ ہم سب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں. ہمارے جو چیلنجز ہیں اتنے خوفناک, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, جس طرح کے دہشت گردی سے منسلک چیلنجز اور ہماری اکانومی سے منسلک چیلنجز یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھنستا جا رہا ہے, اس سے نکالنے کے لیے ہمیں فارن انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے.
جو شورشیں پاکستان میں فورن سپانسرڈ ہیں، وہ چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں ہیں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، ان شورشوں کے ہوتے ہوئے، ان تخریب کاریوں اور دہشت گردیوں کے ہوتے ہوئے کون سے فورن انویسٹرز ہیں جو کہ دل بڑا کر کے پاکستان میں آئیں گے اور کام کریں گے؟ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے. اور اگر کوئی بیرونی انٹروژن ہے اس میں تو آپ کے عسکری اداروں نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. یہ بات یا تو کہیں کہ یہ بہت آئیڈیل ہے، سارا کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، ملک میں امن ہے، کبھی بم دھماکہ نہیں ہوا، کبھی پولیس یا رینجرز یا فوج کی گاڑیوں پہ بم دھماکے نہیں ہوئے، ان کے جوانوں نے شہادتیں نوش نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھ کے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے بالائے قانون. میں بالکل، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. Nobody should be dealt with extrajudicially without the backing of law. لیکن اگر یہ کچھ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں تو ضرور عدالتیں اس پہ حکم جاری کریں. لیکن جو یہ جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، جو رپورٹنگ کے ذریعے پاکستان کے عوام تک پہنچتی ہے، ہمارے دل دکھتے ہیں اس کی وجہ سے. میں پاکستانی شہری کے طور پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے آئین میں جو ایک سکیم دے دی ہے، ہم سب پابند ہیں اس کے. یہ کہہ دینا کہ ساروں کو بٹھائیں گے سامنے لا کے، فلاں کو بھی بلا کے بٹھائیں گے، فلاں کو بھی بٹھائیں گے، آئین تو اس کے ادروائز کہتا ہے. آئین تو کہتا ہے کہ 248 میں امیونٹی ہے، آئین کے 199 میں کچھ امیونٹیز ہیں، پھر ان کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. میں کوئی ٹگ آف وار کی بات نہیں کر رہا، میں تو خود بڑا صلح جو آدمی ہوں. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس ملک کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے ہم سب کو مل کے، آپ ہمارا حصہ ہیں. کیوں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ گائے بگائے پریس سے انٹریکٹ کیا کریں اور ان سے شیئر کیا کریں جو انفارمیشن ہو. آپ نے فرمایا سی سی ایل سی سے وہ ڈرافٹ آ گیا ہے. ڈرافٹ ویسے کمیٹی کو بھجوایا جا چکا ہے، وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے گا. کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے. ویسے وہ ٹی وی پہ 3-4 پروگرامز اس پہ ہو بھی گئے ہیں اور اس کے ساری شکیں جو ہیں وہ ڈسکس بھی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا وہ بھی پہنچ جائے گا. یہ ایفرٹس ہیں ثناء اللہ صاحب. میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا ایک لفظ شامل ہے، وہ ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں سر، دیکھیں آپ سیکشن 6 اور 7 دیکھیں. آج سے 20 سال پہلے ثناء اللہ صاحب یا 30 سال پہلے افینس جو تھے وہ ایکچولی ہوتے تھے، ورچولی نہیں تھے ہوتے. کہ ایک آدمی ہے وہ چوک میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھی آؤ سارے ملتے ہیں اور جا کے آگ لگا دے فلاں بلڈنگ کو. اب ایک آدمی فون اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کا ویڈیو آن کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں فلاں آدمی ہوں. میں اپنے ہم وطنوں سے یہ عرض کروں گا کہ آج آپ سب نے اکٹھے ہونا ہے، شام 7 بجے. وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ابراہیم رئیسی ایک شاندار سیاستدان اور سچے دوست تھے اور ایرانی عوام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اور جو حد تک عزت پنجاب کا جو بل پاس ہونا ہے اس کے متعلق انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پر وزیر اعظم نے کابینہ کی مشاورت سے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. وہ اس کمیٹی کو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو احمد فرحات کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ عدالت کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں وہ تکلیف دہ ریمارکس آئے ہیں. عدالتوں کے مینڈیٹ میں نہیں ہے کہ وہ وزیروں یا کابینہ کو بلائیں.